بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپلز لینس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فوزیہ اقبال آپ کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنی گھروں میں خوش ہوں گے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر آتی ہوں اور شاید وہ ٹاپک آپ کو اچھے بھی لگتے ہیں، برے بھی لگتے ہیں، لیکن میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے کہ میں کچھ بولوں جو میرے اندر ہے۔ میری طرح بہت سے لوگوں کو بولنے کا دل تو کرتا ہوگا، لیکن وہ یہ سوچ کر چپ کر جاتے ہیں کہ بولنے کا فائدہ کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کچھ لوگوں تک ہی صحیح آپ کی بات پہنچ جائے تو شاید کوئی انقلاب آ جائے۔ آج کا موضوع ظلم اب بہت ہوا، ظلم اب ختم ہونا چاہیے۔ ان بچیوں کے ساتھ ظلم اب ختم ہونا چاہیے جن کی بیک مضبوط نہیں ہوتی۔ ان بچیوں کے ظلم ختم ہونا چاہیے جو بچیاں کم عمری میں محبت میں انوالو ہو جاتی ہیں اور محبت کی آڑ میں وہ ایسی فیملیز یا ایسے لڑکے کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں جو اس پہ بے انتہا ظلم کرتا ہے، یا پھر بچیاں مجبور ہو جاتی ہیں اپنے ان چھوٹے بچوں کے ہاتھوں جو اسے ماں کہتے ہیں، وہ انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی، وہ ان کے لیے ہر ظلم برداشت کرتی ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا پنجاب میں ایک بچی تھی جس کو والدین کہہ رہے تھے کہ آپ گھر واپس آ جائیں، آپ اپنے گھر لوٹ آئیں، لیکن وہ بچی صرف اس لیے لوٹنے کو تیار نہیں تھی کیونکہ اس کے 2 معصوم بچے وہاں موجود تھے۔ وہ ان بچوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، وہ ان کا مستقبل برباد کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ زیادتیاں کیوں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے؟ میرے خیال میں سب کچھ حکومت پر ڈال دینا بھی بے وقوفی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ سکتے ہیں، اسے سنوار سکتے ہیں۔ ہم اکثر صرف یہ سوچ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے لہٰذا ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہم سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ بحیثیت ایک معاشرے کے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنی نظر میں رکھیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں ان بچیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائیں، بولیں۔ آپ یقین کریں ان کے گھر کے لوگ ان بچیوں پر ظلم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچیں گے کہ آنے والے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے گا، یا وہ لوگ یہ بات باہر تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو بچیاں بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں ان کے لیے واپسی کے دروازے ہم بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ ہماری بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن کیا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی ایک، آپ اس کو نیچر کہہ سکتے ہیں، کہ انسان کا دل اپوزٹ سیکس کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان بچیوں کا آپ خیال رکھیں، ان سے ان کی رائے طلب کریں، ان کی رائے پوچھیں، ان کی رائے کا احترام کریں۔ میرے خیال میں بھاگنے کی ضرورت بچیوں کو پھر نہیں ہوتی۔ یہی ظلم مردوں پر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ مرد کی رائے کا ہم میرے خیال میں کوئی احترام نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ جاگیردارانہ نظام میں چلے جائیں، وہاں مردوں کو بھٹیوں میں جھونک دیا جاتا ہے، بچوں کو جھونک دیا جاتا ہے، ان عورتوں کو جھونک دیا جاتا ہے۔ یعنی ظلم کب تک؟ جس کا جس پر دل آئے اس پر ظلم کرتا ہے، اور ظلم بھی انتہا کا کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے چھوڑ دیا، نہیں، اگر آپ نے ظلم کرنا ہے تو بے انتہا کریں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ چپ رہتے ہیں، آپ نہیں بولتے کہ خیر ہے صبر کرو، صبر کا بڑا اچھا پھل ہے، لیکن یہ غلطی کرتے ہیں آپ۔ صبر کریں، ہر بات پہ صبر ضروری نہیں ہے، بولنا ضروری ہے۔ بولیں گے تو میرے خیال میں ظالم کو ظلم کرتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ نہیں اب بہت ہوا۔ میں تو یہ دل خراش باتیں صرف اس لیے کرتی ہوں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی خبر مل رہی ہوتی ہے کہ کسی ماں نے بچوں کو قتل کر دیا، کسی شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ صرف پریشانی، قسم پرسی کی حالت، بھوک، یہ ہمارا مقدر نہیں ہے۔ آئیے ہم معاشرے کے ساتھ مل کر کم از کم جس کا ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ ضرور دیں۔ اس کی بھوک، اس کی قسم پرسی کی حالات کو اگر کچھ لوگ جو مٹا سکتے ہیں، بحیثیت لوگ، ضرور یہ کوشش کریں۔ چھوٹی کوشش ہوتی ہے لیکن کوشش ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو، اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو
ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.